السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم میر درد کے حالات زندگی اور شعر و شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے ویڈیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے۔ شروع کرتے ہیں۔ خواجہ میر درد 1720 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1781 عیسوی میں ہوئی۔ خواجہ میر درد کی پیدائش جو ہے دہلی میں ہوئی 1720 عیسوی میں، اور ان کی وفات جو ہے 1781 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم دہلی میں ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے دینی و دنیوی علوم میں مہارت حاصل کی۔ درد کو ابتدا سے ہی دنیا داری سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ جوانی کے ایام میں ہی انہوں نے فقہ تصوف کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ ذریعہ معاش کے لیے انہوں نے سپاہ گیری کا پیشہ اختیار کیا، مگر کچھ برسوں کے بعد والد گرامی کے مشورے پر اسے خیر آباد کہہ دیا اور درویشی کی زندگی اختیار کی اور فقیروں توکل کو اپنا شعار بنایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی تخت و تاراج ہو رہی تھی۔ ہر طرف بدامنی اور بدحالی کا دورہ تھا۔ ایسے میں کئی اہل علم و فن اور شعراء نے دہلی چھوڑ کر دیگر شہروں کی جانب ہجرت کی، مگر خواجہ میر درد نے دہلی کو نہیں چھوڑا اور اپنے آستانے کو ہی مسکن بنایا۔ ان کی طبیعت میں قداقتی اور نرمی تھی جو ان کی شاعری میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ درد کو تصوف سے خاصا لگاؤ تھا۔ اکثر بے خودی کے عالم میں غرق رہتے تھے۔ دنیاوی عیش و عشرت اور لذتوں سے کوئی انس نہیں تھا۔ قناعت اور صبر و توکل ان کی شخصیت کی خاص صفت تھی۔ درد موسیقی کو بھی پسند کرتے تھے اور سماع کی محفلوں سے روحانی تازگی حاصل کرتے تھے۔ یعنی کہ جو ہے میر درد جو ہے موسیقی آنے کی جو ہے گانے بجانے کا جو رواج تھا اس زمانے میں، جیسے یوں کہہ لیجیے کہ قوالی، تو گانے بجانے کا جو رواج تھا اسے بھی وہ پسند کرتے تھے، اور محفل سماع جو ہوتی تھی بادشاہ کے درباروں میں یا پھر صوفیاء کرام کے محفل میں، تو اس سے وہ اپنے روحانی جسم کو تر و تازہ کرتے تھے، روحانی دل کو کرتے تھے۔ موسیقی کے فن کے رموز سے بھی وہ آگاہ تھے، اور وہ جو ہے موسیقی کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے، اور اکثر ان کے یہاں مجلس غنا کا انعقاد ہوتا رہتا تھا۔ اپنے معاصرین میں جو ہے میر درد جو ہے عزت و توقیر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ یعنی کہ جو ہے وہاں کی جو معاصرے سماج میں جو ہے درد کو جو ہے اچھے عزت سے انہیں دیکھا جاتا تھا، ایک بہت اچھے شخصیت کے مالک تھے۔ خان آرزو ان کے بزرگ تھے اور اپنے دور کے علوم شعری اور لغات و قواعد پر عبور رکھتے تھے۔ یعنی کہ جو اپنے دور کے جو شعر و شاعری تھے اور زبان کی جو لغت ہوتی تھی نا، یعنی کہ زبان اور معنی مطلب پر وہ بہت زیادہ جو ہے دھیان رکھتے تھے اور جانکار بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میر درد بہت صاحب فہم و ذکا جوان ہے۔ درد بھی نکات شاعری سے بخوبی آگاہ تھے اور استاد فن کے لحاظ سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا، یعنی کہ ایک استاد بھی تھے۔ میر تقی میر نے انہیں خلیق و متواضع کے علاوہ شاعری زور آور اور ریختہ میں کمال کے درجے کا شاعر کہا ہے۔ درد بنیادی طور پر صوفی شاعر ہیں۔ انہوں نے بے ثباتی دنیا، فنا و بقا، وجود حق اور مظاہر فطرت کو
مشاہدہ حق کے طور پر اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب تصوف کے مضامین کے بارے میں کہا جانے لگا تھا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است۔ اکثر شعراء نے تصوف کے مضامین کو اس روش کے طور پر پیش کیا، لیکن درد چونکہ تصوف سے قلبی لگاؤ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے تصوف کے ان عام مضامین کو اپنی شاعری میں پیش کیا جن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ درد نے کبھی بھی تصوف کے پیچیدہ اور فلسفیانہ مسائل کو پیش نہیں کیا، جیسے وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ یہ وہ نظریات تھے جن پر اکثر شعراء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مگر ان مسائل و مباحث میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ عام ذہن کا سمجھنا دشوار تھا۔ درد نے ان سے احتراز کیا اور عام اخلاق و سیرت سے متعلق مضامین کو ہی پیش کیا۔ ان کے متعلق اکثر ناقدین کا خیال ہے کہ ان سے زیادہ کسی نے تصوف کے مضامین کو نہیں پیش کیا۔ بقول مولانا محمد حسین آزاد، تصوف میں جیسا انہوں نے لکھا اردو میں آج تک کسی سے نہ ہوا۔ ابیات، بقول امداد اثر، معاملات تصوف میں ان سے بڑھ کر اردو میں کوئی شاعر نہیں گزرا۔ کاشف الحقائق میں لکھا ہے امداد اثر نے، خواجہ میر درد کی شہرت کا سب سے بڑا سبب ان کا صوفیانہ کلام ہے۔ اردو کی صوفیانہ شاعری میں جو مقام اور مرتبہ درد کو حاصل ہے وہ اور کسی شاعر کے حصے میں نہیں آیا۔ صوفیانہ طریق کو دیکھیں تو صوفی عشق کی سخت ریاضت پر بہت زور دیتے ہیں۔ عشق کی سختیاں برداشت کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ میر درد بھی اس عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ عشق ہی تصوف کی بھٹی ہے جہاں سے انسان پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ صوفی اپنے دل میں عشق کی آگ روشن کر لیتا ہے اور اسی عشق میں پناہ ڈھونڈتا ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس عمل سے جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ کچھ اشعار کی مثالیں دیکھیں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اس صفت کے آنے کا ایک اہم خصوصیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں مکر و فریب اور غلط کاموں سے دور رہتا ہے۔ اس طرح ان پیغامات بھی انسانوں کو انسان سے دوستی کا سبق دیتے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ درد کی کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہماں تھے وہاں ایک تو ہی صاحب خانہ تھا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا یا سنا افسانہ تھا۔ وسیع المشربی کے مضمون کو بھی درد نے طرح طرح سے باندھا ہے۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ درد کے چند اشعار دیکھیں جو مضامین کے اعتبار سے جدت کے حامل تو ہیں ہی، لیکن زبان و بیان کے اعتبار سے بھی ان میں جدت ہے۔ درد کی زبان صاف ستھری اور سادہ و سلیس ہے۔ اذیت
مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ پایا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ باوجود یکا پرو بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی، پھر کہاں زندگی گر کچھ رہی تو یہ جوانی، پھر کہاں ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ درد کے یہاں خالص مزاجی عشق کے بھی اشعار ملتے ہیں۔ وہ نگاہیں جو چار ہوتی ہے، برچیاں ہیں کہ پار ہوتی ہے۔ گزرا ہے بتا کون صبا آج ادھر سے، گلشن میں تیری پھولوں کی بو باس نہیں ہے۔ کھل نہیں سکتی ہیں اب آنکھیں میری، جی میں یہ کس کا تصور آیا۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درد اپنے معاصرین میں اس لیے جداگانہ شناخت رکھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے شاعری کو صرف شاعرانہ شغف کے لیے اختیار نہیں کیا بلکہ اپنی شاعری کو پیغام رسانی کا ذریعہ بھی بنایا۔ فکر کی بلندی اور زبان کی سادگی نے ان کی شاعری کو قبولیت بخشی اور لوگوں میں مقبول ہوئے۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔